کر یہ احوال کہ ان کے سروں پر گرم پانی ڈالا جائے گا، کھال گر جائے گی. کا انجام کیا ہوگا؟ اگر تھوڑا بہت اندر چلا گیا، اللہ خود کہتے ہیں فقط ٹکڑے کر دے گا. امعاءہم، ان کی اتریاں، امعاء جمع ہے، اس کی جمع ہے امعاء، ان کی اتریاں ان کی ٹکڑے ہو جائیں گے. یہ گرم پانی کھولتا ہوا جس کو ملے گا، جو آگ میں ہمیشہ رہے گا، وہ یہ اچھا ہے کہ وہ اچھا ہے. یہ دونوں کریم سوال کرتے ہیں. اوپر والا ہاتھ کس کا ہے؟ جو اپنے رب کے واضح نشانیوں پر چلتا ہے. اور نیچے والا گرم پانی اور آگ کس کا ہے؟ جو اپنے خواہشوں پر چلتا ہے اور جس کے برے اعمال اس کی نگاہوں میں اچھے رہتے ہیں. جو امانی پر چلتا ہے دو دن میں کرتا ہے، دونوں میں سے کون اچھا لگتا ہے؟ منافقوں کی خاص قسم کا تذکرہ کیا ہے. اور بعض آدمی ایسے ہیں ان میں سے من یستمع الیہ، جو سنتے ہیں آپ کی طرف، من یستمع، جو کان لگاتے ہیں آپ کی طرف. محفل میں بیٹھے ہیں، آپ کی طرف کان لگائے ہوئے ہیں، لیکن ان کا حال کیا ہوتا؟ یہاں تک کہ جب وہ نکلتے ہیں، حتی اذا خرجوا من عندک، یہاں تک کہ جب وہ نکلتے ہیں آپ کے پاس سے، خرجوا نکلتے ہیں من عندک آپ کے پاس سے، قالوا تو کہتے ہیں للذین اوتوا العلم، ان لوگوں سے جن کو علم دیا گیا. کیا کہتے ہیں ان سے؟ ماذا قال آنفا، ابھی کیا کہا حضرت نے؟ یہ جملے میں ایک ان کی آپ سمجھ میں آئی، یہ محفل میں بے تعلق تھے. دوسرے نبی کی باتوں کو انہوں نے اہمیت دے کر نہیں سنا، غیر عام سمجھ کے سنا. اور تیسرے اپنے ناؤبانی پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے علم والے سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا، تاکہ وہ معلوم ہو جائے کہ یہ غلط ہے. ماذا قال آنفا، کیا کہا حضرت نے؟ اللہ فرماتے ہیں جو آپ کے پاس محفل میں تھے لیکن نکل کر علم والوں سے ایسا پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا، کیا کہا حضور نے؟ ان کا حال یہ ہے کہ ان کی دل پر اللہ نے مہر لگائی ہے، اور یہ خواہشوں کی طرح کرنے والے لوگ. انہوں نے نبی کی محفل میں اتنی قدر کیوں کرتی؟ اس لیے ان کی دل میں مہر لگی ہوئی. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، وہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ٹھپا لگایا ہے ان کے دلوں پر. طبع کے مہر لگا دیا اللہ نے ان کے دلوں پر، اور جس کے دل پہ اللہ مہر لگا دیتے ہیں اس دل میں کوئی حق بات اترتی ہی نہیں. آج بہت سے لوگ کوشش کرتے ہیں لیکن جب نتیجہ نہیں آتا تو کرتے کیا؟ کرتے کیا؟ جس کے دل پہ مہر لگ گئی ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے. دیکھو نا، نبی کی محفل میں بیٹھے ہیں لیکن دل پہ مہر لگنے کی وجہ سے ان کو بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے. جب نبی کی محفل میں ان کی اصلاح نہیں ہو سکی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کچھ نہیں کر سکتے. اللہ فرماتے ہیں کہ دل پہ مہر لگی اور مہر لگایا کس نے؟ تبع اللہ، اللہ کا ٹھپا، اللہ کی مہر. یہ لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ واتبعوا اهواءهم، اتباع کیا انہوں نے اپنے خواہشوں پر چلتے ہیں. یہ ان کی پہچان ہے. مومن رب کے احکامات پہ چلتا ہے اور جن کے دل پہ مہر لگی ہے یہ اپنے خواہشوں پہ چلتے ہیں، یہ ان کی پہچان ہے. ایسا دیکھنے کے بعد میں کوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، اور وہ لوگ جنہوں نے راستہ قبول کر لیا، والذین، اور وہ لوگ جو اهتدوا راہ پر ہیں، راستے پر چلتے ہیں، زادهم هدى، زیادہ کیا اللہ نے ان کو ہدایت میں، وآتاهم تقواهم، اور دے دیا ان کو ان کا تقوی، تقوی کی توفیق دے دیا. ہدایت میں زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایک آیت سنے اس پر ایمان لائے، پھر دوسری آیت سنے اس پر بھی ایمان لائے، تیسرا حکم آیا اس پر بھی ایمان لائے، چوتھا حکم آیا اس پر بھی ایمان لائے. یہ ہے زادهم هدى کے معنی. ہدایت میں زیادہ کیا. ہدایت مانے راستہ جنت کی طرف لانے میں زیادتی کیا ہے؟ وہ حکم سنتے گئے مانتے گئے، حکم سنتے گئے مانتے گئے. تو مومن بھی کے اعتبار سے ان کو زیادتی ہو گئی. وآتاهم تقواهم، اور ان کو ان کا تقوی دے دیا اللہ نے، یعنی تقوی کی صلاحیت دے دیا. وہ گناہوں سے بچتے ہیں، اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں. اللہ پیدائش کے موقع پر سب کو دیتے ہیں، کوئی سنبھال کے رکھتا ہے اضافہ ہوتا ہے پیدائش کے موقع پر. ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها، تو تقوی فجور دونوں کے دیے تھے. ایک نے غلط صحبت میں ضائع کر دیا اور ایک نے صحیح صحبت میں پروان چڑھایا. آتاهم تقواهم، تو ہم نے اور اضافہ کر دیا، تقوی پر چلتے چلتے تقوی میں چلنے والا بنا دیا. اب ان کے دل میں ایمان نہیں آ رہا ہے، جو ہدایت پر نہیں آ رہے ہیں، اب وہ لگتا ہے کہ صرف ایک ہی چیز کا انتظار کر رہے ہیں. وہ کس کا ہے؟ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، وہ انتظار نہیں کرتے ہیں مگر قیامت کا. أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کہ وہ آ پڑے ان پر اچانک. صرف قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ بقیہ کوئی چیز باقی نہیں ہے، صرف قیامت کا. جن لوگ ہدایت کو قبول نہیں کرتے، اللہ کا حکم نہیں مانتے، اللہ کی کتاب نہیں مانتے، نبیوں کا طریقہ نہیں مانتے، اور وہ کس کا انتظار کرتے ہیں؟ وہ انتظار بس صرف قیامت کا کرتے ہیں. أَن تَأْتِيَهُمْ، کہ وہ آ پڑے ان کے پاس. کیسے؟ پتا کرنے آئے گی، بغتتاً، اچانک آئے گی. میں نے پہلے بھی کہا تھا قیامت اچانک آئے گی. لقمہ اٹھائے گا اٹھانے والا، موٹر نہیں پہنچے گا، قیامت آ جائے گی. یہ میرے ذاتی نہیں ہے، بخاری کے باب کا نام ہے باب اشراط الساعہ. قیامت کے علامتوں کا بیان وہاں دیکھ لو. حوض بنائے گا، حوض خشک نہیں ہوگا، قیامت آ جائے گی. بھینس کا دودھ نکالے گا، دودھ نکال نہیں چکے گا، قیامت آ جائے گی. کپڑا بیچنے والا کپڑا کھول دے گا، بھاگا ہوگا، کہیں لگایا ہے، کاٹنے سے پہلے قیامت آ جائے گی. قیامت اچانک آئے گی، بتا کر نہیں آئے گی. اللہ فرماتے ہیں فقد جاء اشراطها، فقد جاء اشراطها، تحقیق کی آ گئی ہیں اس کی علامتیں. جاء آ چکی ہیں، اشراط جمع ہے شرطن کی، اس کی علامتیں آ چکی ہیں. فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم، بس کہاں ہوگا ان کے لیے جب ان کے پاس قیامت آ جائے گی سمجھنا. ذکراهم کہاں میسر آئے گا؟ قیامت آنے کے بعد ماننے کا، سمجھنے کا، سوچنے کا، اقرار کرنے کا موقع کس کو ملے گا؟ اس وقت کا اقرار قابل اعتبار بھی نہیں ہوگا اور ان کو اتنا موقع بھی نہیں ملے گا. خدا کے واسطے وعدے کو نہ ٹالو، قیامت کر وہاں ملنے ملانے کا بھلا موقع کہاں ہوگا؟ شاید آتا وہاں کم مل جائے، ملنے کا وہاں چانس ہی نہیں. یہ ایمان قبول کرنے کا چانس کہاں سے رہے گا؟ قیامت اچانک آئے گی اور قیامت کی علامتیں تو آ چکی ہیں. علامت قیامت کی کیا کیا ہیں؟ قرآن کریم میں یہ بحث کئی دفعہ آپ سن چکے ہیں. اللہ نے علامات قیامت کو واضح کر دیا ہے. خود سید الانبیاء کا دنیا میں وجود، کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت ہی آئے گی. چنانچہ آپ نے اپنے ہاتھ کی دونوں انگلیاں ایسا کیا، کلمہ شہادت کو اور بیس کی انگلی کو دونوں کو ملا کر فرمایا انا وسعت کا ہاتھ ہے. میں اور قیامت ایسے ملے ہوئے ہیں، جتنا یہ انگلی آگے ہے شہادت کی انگلی سے اتنا ہی میں پہلے ہوں.
اور جتنا میرے اور قیامت کے بیچ میں اتصال ہے، ان دو انگلیوں میں اتصال ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی کتاب نہیں، میرے بعد تو قیامت کا نمبر. اس وجہ سے سورۃ قمر میں اللہ نے کہا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت تو قریب ہے، چاند کا دو ٹکڑا ہو چکا. معجزہ بھی ہے، علامات قیامت بھی ہے. تو نبی کا آنا علامات قیامت میں لکھا ہے، چاند کا ٹکڑا ہونا علامات قیامت میں لکھا ہے، لیکن وہ علامات قریبہ نہیں ہے، بعیدہ ہیں. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، پہلی آیت سے ہوتا ہے انسان کا حساب قریب ہے اور غافل ہے. یہ سب علامات قیامت میں سے. اب جو باقی ہے علامات قیامت، مسیح دجال کا خروج ہے. مسیح دجال اس کی پوری بات ہم نے کی ہے سورۃ کہف کے آخری حصے میں. سورج کا بجائے مشرق سے طلوع ہونے کے مغرب سے نکلنا، یہ بھی علامات قیامت میں سے. اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگا. اور حدیث نے اس پر بہت کلام کیا ہے. باب ہے باب علامات الساعہ، اس کو پڑھیے. ایسا لگتا ہے کہ ساری علامتیں آ چکی ہیں. کیا فرمایا؟ علم گھٹ جائے گا یا علم اٹھ جائے گا. دو روایتیں ہیں، علم اٹھ جانے کی روایت ہے، علم گھٹ جانے کی روایت ہے. علماء اٹھ جائیں گے. علم کو اٹھنے کی شکل کیا ہوگی؟ علماء اٹھ جائیں گے دھیرے دھیرے، غیر عالم بچیں گے. لوگ ان سے یہ مسئلہ پوچھیں گے جن کو کچھ بھی نہیں آتا، وہ خود گمراہ ہوں گے، گمراہ کریں گے بھی. گانا بجانا عام ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، ماں ابل پڑے گا. لوگ اپنے دوست کو قریب کریں گے، اپنے باپ کو دور کریں گے. شراب عام ہو جائے گی. مردوں کی قلت، عورتوں کی کثرت ہو جائے گی. یہاں تک کہ ایک ایک مرد کی عمارت میں 50 عورتیں ہوں گی. ایک ایک مرد کی کفالت میں 50 عورتیں ہوں گی. یہ علامات قیامت سے لکھا ہے. جیسے کوئی دانا ہو، موتیوں کا ہار، اسے کاٹ دو، ایک دانا گرتا ہے تو اس کے پیچھے سب دانے مسلسل گرنے شروع ہو جاتے ہیں. ایسا جب قیامت ظاہر ہوگی تو مسلسل شروع ہو جائے گا. اور لکھا ہے جب قوم کا سردار فاسق ہوگا اور لوگ بدترین انسانوں کی عزت اس لیے کرنے پہ مجبور ہوں گے کہ اس کے شر سے بچنا ہے، تو سمجھ لو قیامت قریب آئے گی. سرخ آندیاں آئیں گی، زلزلے آئیں گے، دھسنا آئے گا، چہروں کا مسخ ہونا آئے گا. یہ سب علاماتیں قیامت میں لکھا ہے. اللہ فرماتے ہیں علامتیں تو بہت آ چکی ہیں. جب علامتیں آ چکی ہیں تو قیامت بھی آ جائے گی، اور جب وہ آ جائے گی تو سمجھنے کا موقع نہیں ملے گا. فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. اس رکوع کی آخری آیت ہے. فاعلم، اچھی طرح جان لو. کیا چیز جان لو؟ انه بے شک شان ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ. زبان سے کہہ لو، کہا نہیں، جان لو. فاعلم، علم سے بنا. علم کے معنی جاننا. پہلے جان لو کہ لا الہ الا اللہ حق ہے، جانے بغیر ماننے کا کوئی اعتبار نہیں. اعتبار کب ہوگا؟ جب جان لو. امام بخاری نے اس آیت کا ٹکڑا لے کر ایک باب قائم کیا ہے، العلم قبل العمل. عمل سے پہلے علم ہونا ضروری ہے. نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ہے کیا پڑھ رہے ہیں، کس کی نماز پڑھ رہے ہیں، کیوں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں، کتنا پڑھ رہے ہیں، کب پڑھ رہے ہیں. جب تک نماز کا علم نہ ہو، نماز کی جان کہاں سے آئے گی؟ نماز 6 قسم کے ہوتے ہیں، اس میں سے ایک قسم کی نماز صحیح ہوتی ہے، باقی 5 قسم کی صحیح نہیں ہوتی. ان 6 قسموں کو میں بیان نہیں کروں گا. اللہ شباب والنظائر میں دیکھو 6 قسم کے مسئلے ہوتے ہیں. نماز کو جانو پہلے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. آج گزر گئی عمر، لیکن 5 دعائیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں ترجمہ سمجھنے کی توفیق نہیں ہوئی کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو جاننا پہلے ضروری ہے. لا الہ الا اللہ کو پہلے جانو. لا الہ الا اللہ کے معنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور جو معبود ہوتا ہے اسی کی عبادت کی جاتی ہے. غیر معبود کے لیے عبادت کا کوئی جز نہیں ہے. عبادت نام ہے کسی کے سامنے تذلل عاجزی اختیار کرنے کا. تو جو معبود ہے اسی کے سامنے عبادت ہوگی، یعنی عبادت کا حق اسی کا حق ہے. اسی کے سامنے رکوع ہوگا، اسی کے سامنے قیام ہوگا، اسی کے سامنے سجدہ ہوگا، اسی کے سامنے باادب بیٹھ کر کے توجہ دی جائے گی، اسی کے سامنے التجا کی جائے گی. وہ ہے ہماری تمام سجدگاہوں کا حقدار. تو بھائی جانو اللہ کے ساتھ کوئی معبود نہیں، جاننا ضروری ہے. فاعلم انه لا الہ الا اللہ. فاعلم، اللہ کے نبی جانتے تھے کیا؟ اللہ کے نبی کو بتایا گیا انک من المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں، تو آپ جانتے تھے لا الہ الا اللہ کیا ہے. یہ در حقیقت امت کی تعلیم کا سبق ہے. جب اللہ کے نبی سے کہا جاتا ہے آپ اچھی طرح جان لیجیے، یقین رکھیے، جیسے اب تک یقین تھا آئندہ بھی یقین رکھیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو یہ امت جو نبی کو نبی مانتی ہے، قرآن کو قرآن مانتی ہے، وہ بھی اس سے جان لے کہ ہمارا معبود ایک معبود ہے اور وہ اللہ ہے. بندگی کا حقدار وہی ہے، رازق وہی ہے، مالک وہی ہے، تمام کا تمام اقتدار اسی کا ہے. اس کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، یہ مان کے چلنا. واستغفر لذنبک، اور استغفار کیجیے اپنے گناہوں کے لیے، اپنی خطاؤں کے لیے. وللمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے. وللمؤمنات، اور ایمان والی عورتوں کے لیے. یہاں اللہ نے استغفار میں اپنے لیے بھی، ایمان والے مردوں کے لیے بھی، ایمان والی عورتوں کے لیے، تینوں کا ذکر الگ الگ کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ نبی کو استغفار کی ضرورت کیا ہے، ضرورت نہ ہوتی تو اللہ نے واستغفر لذنبک میں کیا کہا ہے، اپنے خطاؤں کے لیے استغفار کیجیے. اور یہ نہیں کہ صرف اللہ نے حکم دے دیا اور بس. سید الانبیاء ابن کثیر نقل کرتے ہیں، آقا فرماتے تھے میں دن میں اپنی خطاؤں کے لیے اللہ تعالیٰ سے 100 بار استغفار کرتا ہوں، 70 بار استغفار کرتا ہوں. اب سوچو جب اللہ کے نبی معصوم ہیں، باعصمت، تمام انبیاء کے نبی ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں، تو 70 مرتبہ استغفار. 70 کا عدد گنتی کا نہیں ہے. جیسے ہمارے پاس کسی عدد کی کثرت بطور محاورے کی بولی جاتی ہے. جیسے بولتے ہیں 10 دفعہ غلط ہوگی تو آئے گا، 70 دفعہ غلط ہوگی تو آئے گا. 70 دفعہ غلط ہے محاورہ ہے. تو برا یہ ہے اللہ کے نبی دن میں 70 بار استغفار کرتے تھے. اصل میں یہ امت کے لیے سبق ہے. آپ کا نبی اتنا استغفر اللہ پڑھتا ہے، آپ کو کتنا پڑھنا چاہیے، سبق ہے. اور دوسرے کے شاعری کہتے ہیں کہ اگر چھوٹی سی بات بھی اپنوں کی اپنی طبیعت کے خلاف نکل جاتی ہے تو بہت بڑی لگتی ہے. سید الانبیاء اللہ کے محبوب، اور محبوب ایک قدم بھی اگر مرضی کے خلاف جاتا ہے، چاہے وہ خلاف ہو نہ ہو دوسروں کی نگاہ میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر فوراً توجہ آتی ہے. ایک نابینا صاحب آ رہے تھے ملاقات کے لیے، اور آپ مصروف تھے بڑے کفار کو سمجھانے کے لیے. ان کے بیچ میں آنے پر آپ کو غصہ آیا، پیشانی پر شکن آیا، اما صلی اللہ نازل ہو گئی.
یہ کوئی بری بات ہوئی تھی، لیکن نہیں، اجتہادی خطا تھی. اللہ کو یہ پسند تھا کہ نابینا میری محبت میں تین طرف کا ہوا لے کر آیا ہے، اور یہ کفار قریش پیسوں میں مغرور ہیں، ان کے دل میں ابھی ایمان کی طرف میل پیدا نہیں ہوا ہے، ان کو چھوڑو، ان سے ملاقات کرو. کبھی آ گئی آواز و تولا انجاہ الاعمى، تو چھوٹی بات ہے. آپ نے اس میں کون سی بات ہے؟ ان سے ملو یا ان سے ملو، انہوں پہلے آئے ان سے پہلے ملو، نہیں. یہ محبت کا راستہ ہے، اس میں حبیب اور محبوب کے درمیان کی بات ہے. اس میں ہم تم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ ذرا ذرا سی اداؤں پر اللہ نے تنبیہ کر دیا ہے. غزوہ بدر میں فدیہ لے کر چھوڑ دیا. اللہ نے کہا فدیہ لے کر چھوڑنا اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ تمہیں چھوڑ جائے. جو اللہ کرے تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ فدیہ لے کر چھوڑ دینے پر عقاب نازل ہونے والا تھا. فرماتے ہیں اگر آ جاتا تو سوائے عمر فاروق کے اور سوائے سعد بن معاذ کے کوئی نہیں بچتا تھا. کہ کیا یہ عقاب کی شکلیں ہیں، خلاف اولا مسئلہ. ذرا ذرا سی بات ہے دوسروں کی نگاہ میں، لیکن جن کے درمیان محبت کا رشتہ ہوتا ہے، حبیب اور محبوب کے درمیان کی بات ہے. جو ان تمام جگہوں پر شامل ہے. آپ اپنے تمام ایسی اجتہادی خطاؤں پر اللہ سے استغفار کیجیے. استغفار کرنا اگر معیوب ہوتا تو اللہم انی ظلمت نفسی، ظلم کا سلا نبی نماز نہ پڑھتے اور پڑھتے، ہمیشہ نبی یہی پڑھتے رہے، تمام صحابہ یہی پڑھتے رہے، تمام اولیاء یہی پڑھتے رہے. اللہ کے سامنے اگر میں روئیں گے تو کس کے سامنے روئیں گے؟ اور اللہ کے سامنے اپنی تمام کوتاہیوں کو ہم پیش کریں نہ کریں، اللہ کے علم میں موجود ہے. اسی واسطے اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اے اللہ مجھے خطاؤں سے ایسا پاک کر دے جس طرح سفید کپڑا گندگی سے دھلنے کے بعد سفید ہو جاتا ہے. یہ دعا آپ کی کیوں آئی بخاری میں؟ ہم کو اور آپ کو سکھانے کے لیے ہیں. اپنے اعمال میں بھروسہ مت کرو، رات اور دن صبح اور شام اللہ سے استغفار کرو کہ ہمارا محبوب اللہ کا حبیب جو خطاؤں سے بالکل معصوم ہے، اس کی ادائیں اللہ کو پسند آتی ہیں، ان کے واسطے بھی واستغفر لذنبک کا حکم آیا ہے. تو ہمیں کتنا کرنا چاہیے؟ شاید یہی وجہ تھی کہ دو صحابی بلکہ کئی واقعات ایسے ہیں، میں ایک لا کر بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی تو معصوم ہے، اتنا عمل جو آپ کرتے ہیں آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے گناہوں کے حساب سے اتنا عمل شاید کافی نہیں ہوگا، ہمیں اور زیادہ کرنا چاہیے. تو مشورہ کر کے کہتے ہیں، ایک کہتے ہیں میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، آپ کھاؤں گا نہیں. ایک کہتے ہیں میں ہمیشہ رات میں نمازیں پڑھوں گا، کبھی سوؤں گا نہیں. ایک کہتے ہیں میں زبان سے ہمیشہ سچ بات کہوں گا، دوسری کوئی بات زبان سے نکالوں گا نہیں. یہ بات میری ساتھ تک پہنچ گئی. بلوایا آپ نے، کہا میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، تم سب سے زیادہ اللہ کی معرفت کرتا ہوں، لیکن میں رات میں سوتا بھی ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، کھانا بھی کھاتا ہوں، میں بیوی بچوں کے حق بھی ادا کرتا ہوں. قسم ہے اللہ کی مجھ سے نہ زیادہ نہ مجھ سے کم پر اللہ راضی ہوگا. راضی ہوگا اللہ اسی پر جو مجھ جیسا کر گیا. یہ ہے نمونہ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اسوہ حسنہ کے معنی کامل نمونہ، کامل آئیڈیا. نہ اس سے کم پر اللہ راضی ہوگا، نہ اللہ اس سے زیادہ پر راضی ہوگا. وہ بہو ایسا ہی کرنا ہے جیسا میں کرتا ہوں. نمازوں میں اضافہ نہیں، متعینہ عبادت ہے اس میں اضافہ نہیں. ہاں استغفار میں پابندی نہیں رکھا، جتنا چاہے تو ضرور شریف ہو، لیکن جو عمل نبی سے متعینہ موقع میں کرنے کا ہے اس میں آپ کبھی ذاتی کریں گے تو خدا بخشش نہیں ہوگی. نماز کی مغرب کی 3 نمازیں ہیں، 4 پڑھیں گے، اضافہ ہی تو ہے، بخشش نہیں. جو عمل اللہ کے نبی نے بطور فرض کے بتا دیا ہے اس میں کمی ذاتی کرنے والا پکڑا جائے، وہ بہو اتنا ہی کرنا. تو اجتہاد کی خطائیں یہاں مراد ہیں، ان تمام پر اپنے واسطے بھی استغفار کرو، اور ایمان والے مردوں کے لیے اور ایمان والی عورتوں کے لیے بھی استغفار کرو. اور اللہ کے نبی استغفار کرتے تھے، امت کے لیے استغفار کرتے تھے. قربانی کا بکرا بھی ذبح کیا تو ایک اپنے طرف سے ایک ساری امت کے لیے. آپ کو سوال کرتے ہیں نبی کے لیے قربانی کر سکتے یا نہیں کر سکتے؟ میں پوچھتا ہوں کدھر ہے آپ کا علم؟ اگر نبی کر سکتے ہیں ساری امت کی طرف سے تو امت کی کون کر سکتے ہیں؟ نبی کی طرف سے کیا وجہ نہیں کر سکتے؟ اللہ کے نبی ہمیشہ اپنے امت کو بولتے نہیں، کبھی نہیں بولتے. سب سے اونچا مقام معراج کا ہے، جہاں اللہ نے نبی کو اپنے حبیب اور محبوب کی حیثیت سے 7 آسمان کے اوپر عرش اعظم پہ بلایا، اور وہاں کہا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن نبی نے کیا کہا؟ السلام علینا، ہم سب پہ سلام تھے. علینا جنا کا سیوا بخاری والا نے کیا ایھا النبی کہا آپ پر، لیکن نبی نے کہا السلام علینا، سلام ہم سب پہ. والا عباد اللہ صالحین، اور جتنے اللہ کے سارے بندے ہیں ان تمام کرو. یہ نبی کا عموم دیا. آپ لوگ کہتے ہیں ہم سلام نہیں پڑھتے، ہم تو ہر رکعت میں جب بیٹھے ٹھیک ہے السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا والا عباد اللہ صالحین. جو نماز کا پابند ہو اس پر یہ کہنا کہ تم سلام نہیں پڑھتے، ہم سلام پڑھتے ہیں نبی کے سکھائے ہوئے طریقے پر. صحابہ نے نماز میں سلام پڑھا ہے، ہم نبی کے ڈگر سے ہٹنے والے نہیں ہیں، دنیا کچھ بھی کہے. ہم تو سلام پر چند لوگوں کا نام نہیں لیتے، والا عباد اللہ صالحین کہا کہ جتنے نیک ہیں سب پہ سلام کی دعا کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی کا استغفار کرنا اور یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم سب ساری امت کے واسطے دعائیں کریں. آپ نے فرمایا واللہ یعلم، اللہ خوب جانتے ہیں، متقلبکم ومثواکم. متقلب تقلب سے بنا، تقلب بنا ہے قلب سے، قلب یوں ہوتا رہتا ہے، الٹا پلٹا ہوتا رہتا ہمیشہ. تو آدمی کی جو گردش ہے، چلنا پھرنا، آنا جانا، رہنا جانا، یہ متقلب ہے. تم کہاں سوتے ہو، کیسا سوتے ہو، کہاں جاتے آتے ہو، کس سے ملتے جلتے ہو، کیا بولتے ہو، یہ سب تقلب میں آتا ہے. واللہ یعلم متقلبکم، اللہ تمہارے تقلب کو، چلنے پھرنے کو، رہنے سہنے کو خوب جانتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد دنیا میں قیام، تمہارے دنیا میں قیام اللہ جانتا ہے. ومثواکم، اور تمہارا ٹھکانہ اللہ جانتا ہے، یعنی مستقل جنت میں ہو کہ جہنم میں ہو اللہ جانتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں متقلبکم سے مسوا دنیا میں چلنا پھرنا اللہ کو معلوم، مسواکم تمہارا آخرت میں رہنا کہاں رہو گے اللہ کو معلوم. ہر بندے کے لیے اللہ نے لکھ دیا ہے جنت ہے کہ جہنم. ہر بندے کے لیے 2 گھر تیار ہیں، ایک جنت میں اور ایک جہنم. یہ ہے مسواکم. جنت کا حقدار جب جنت کا حقدار ہو کر آئے گا تو اس کو اللہ پہلے جہنم والا کر دکھائیں گے، کہیں گے دیکھ یہ تھا تیرے لیے بھی، لیکن تو نے اپنے اعمال کے ذریعے سے مجھ کو راضی کر کے اس گھر کا دروازہ میرے بند کر دیا. دروازہ بند. پھر دکھائیں گے جنت کا مقام کی طرح گھر یہ ہے تاکہ اس کے خوشی میں، فرحت میں، سرور میں اضافہ ہو. اور جب کافر ہو کر مسلم ہو کر آئے گا تو اس کو پہلے دکھائیں گے جنت والا مقام کس طرح کر دیا تھا. لیکن تم نے نافرمانی کر کے، سرکشی کر کے، بغاوت کر کے، اپنے اللہ کو ناراض کر کے تم نے دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر لیا. اس کے بعد دکھائیں گے جہنم کو، کیا درجہ بن گیا ہے. کوئی انسان یہ نہیں جانتا کہ ہم کہاں جائیں گے، لیکن اللہ ہر ایک کا مسئلہ جانتے ہیں کہ تم کہاں پہنچنے والے ہو. اور یہ ہر انسان جب ماں کے پیٹ میں تھا جب یہ اللہ لکھ چکے ہیں اس کی اجل، اس کا عمل، اس کا رزق، اس کی سخاوت اور سعادت، یہ 4 باتیں لکھی جا چکی ہیں. جب بندہ ماں کے پیٹ میں تھا یہ چلنے والا نہیں ہے.
اللہ جانتے ہیں تمہارا متقلب یعنی چلنا پھرنا کہاں ہے، مسوا دائمی ٹھکانا کہاں ہے. تو عارضی قیام گاہ متقلب ہے اور مستقل ہماری پناہ گاہ مسوا ہے. اللہ بہتر جانتے ہیں. ہر ایک بندے کو اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں خیر کا فیصلہ فرمائے. دعا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ويقول الذين آمنوا لولا نزل سورة فإذا أنزل سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. محترم حضرات، معزز سامعین، محترم خواتین، میری ماں اور بہنوں، ملی بھائیوں، پیارے بچوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے 26واں پارہ سورہ محمد. تیسرا رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے. آیت نمبر 19 تک بات ہو چکی تھی. آیت نمبر 20 سے لے کر 28 تک آج کی گفتگو کا عنوان. اس رکوع میں کل 8 آیتیں ہیں. اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ سورت کا نام سورۃ قتال بھی ہے اور اس رکوع میں اسی کا تذکرہ کیا گیا خاص طور سے. ویقول، اور کہتے ہیں، الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، لولا نزل سورۃ، کیوں نہیں اتاری گئی کوئی سورت، کوئی نئی سورت کیوں نہیں آئی. یعنی مومن کے دل میں قرآن کا جو شوق اور شغف اور اشتیاق ہے اس کی بنیاد پر ازراہ طلب یہ کہتے ہیں کہ کوئی نئی سورت کیوں نازل نہیں ہوئی. یعنی کوئی نئی سورت آتی تو ہمیں نیا ایمان اور نیا پیغام ملتا، ہم اس کو بھی اللہ کی آیت کے طور پر اس سے برکت حاصل کرتے. فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، بس جب اتاری گئی کوئی سورت جو محکم ہو اور تذکرہ کیا گیا ہو اس میں قتال کا. رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری اور نفاق ہے. ينظرون إليك، آپ کی طرف ایسا دیکھ رہے ہیں، نظر المغشی علیہ من الموت، جیسے موت کے خوف سے بے ہوش آدمی کھلی کی کھلی آنکھیں رہ جاتی ہیں، ایسا دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف. فأولى لهم، ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کی کمبختی ہے. اس ایک آیت میں پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ مومن کو آیات الہیہ کا اور سورتوں کا اتنا اشتیاق ہوتا ہے کہ مزید نئی نئی صورتیں چاہتا ہے، سننا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، برکت حاصل کرنا چاہتا ہے. اور جن کے دل میں نفاق اور مرض ہوتا ہے وہ جب ایسی آیتیں سامنے آتی ہیں جس میں قتال کا حکم ہوتا ہے تو وقت سے پہلے لگتا ہے کہ یہ بے ہوش ہو چکا ہے، یہ مر چکا ہے، اس کی آنکھیں بتلا جاتی ہیں. مغشی کی علیہ، مغشی غشی اردو میں استعمال ہے. غشی کسے کہتے ہیں؟ بے ہوش اور مدہوش آدمی. مغشی کی علیہ، اس کے اوپر غشی تاری ہے، اور تاری کیوں ہے؟ من الموت، موت کے خوف سے. جیسے موت کی بے ہوشی تاری ہوتی ہے، اٹھنے کا سوال نہیں ہوتا، ایسا مدہوش ہو کے اپنی پوری پوری آنکھوں سے دیکھتا رہتا ہے، ادھر دیکھتا ہے آپ کی طرف ادھر کا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی محکم صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں چرچا قتال کا ہوتا ہے تو جن کے دلوں میں مرض نفاق ہے وہ آپ کی طرف ایسا دیکھتے ہیں جیسے مدہوش آدمی موت کے خوف پر پھٹی آنکھوں سے دیکھتا رہتا ہے. فاولا لہم، یہ اولا وائل سے مقلوب ہے، ان کے لیے ہلاکت ہے. فاولا لہم، ان کے لیے ہلاکت ہے، کیونکہ قتال کی آیتوں میں جب اللہ کا حکم ہے قتال کے لیے نکلنے کا تو یہ اس سے مدہوش ہونے کا مطلب کہ مرنا نہیں چاہتے ہیں، حالانکہ مرنے سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا، تو ان کے لیے موت ہے، ہلاکت ہے ان کے لیے. اس آیت میں ایک لفظ جو سورت کی صفت بن کے آیا ہے، سورۃ کی محکمۃ. سورت قرآن کریم کی سورت کا نام ہے. سورت کہتے ہیں جس کا اول بھی ہو آخر بھی ہو، جس کا اپنا ایک علاقہ ہو. شہر کی جو فصیل ہوتی ہے اس کو سورۃ البلاد کہتے ہیں. اس شہر کی فصیل سے یہ شہر دوسری جگہوں سے الگ ہو جاتا، کٹ جاتا. تو سورۃ کے معنی قرآن کریم کی کوئی سورت، اور صفت اس کی ہے محکمۃ. محکم کے معنی مضبوط، یعنی جو کینسل نہیں ہوئی، منسوخ نہیں ہوئی. قرآن کریم میں لفظ محکم دو معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک تو منسوخ کی ضد، یعنی ایسی صورت جو مستحکم اور محکم ہے، منسوخ نہیں ہے، کینسلیشن نہیں ہے اس میں. اور دوسرا محکم کے معنی آتے ہیں جو متشابہ کی ضد ہے، جس کا حکم بالکل واضح ہے، کسی بھی معنی کا اور کوئی احتمال نہیں ہے. تو دونوں معنوں کے اعتبار سے محکم ہے، یعنی لڑنے کا حکم ہے، کوئی دوسرے معنی کا امکان نہیں، اور یہ محکم ہے یعنی منسوخ نہیں. علماء نے لکھا ہے کہ جتنی بھی آیتیں قتال کی ہیں اس میں سے ایک بھی منسوخ نہیں ہے، کیونکہ یہ سب بعد میں نازل ہوئی ہیں. سن 2 ہجری تک تو قتال کی آیتیں تھیں ہی نہیں، یہ سب آیتیں بعد کی ہیں، لہذا قتال کی آیتیں کوئی بھی منسوخ نہیں ہے. تو آیتن اور سورتن کی صفت جو محکمتن آتی ہے تمہاری مضمون بالکل صاف صاف ہے، کوئی مشابہ نہیں لگتا، اور ایسی محکم ہے کہ اس میں کوئی چیز منسوخ نہیں ہوتی. پھر بھی وہ لوگ قتال کے نام سے جن کے دلوں میں مرض اور بیمار ہیں وہ آپ کی طرف ایسا دیکھتے ہیں جیسے کسی پر موت کی بے ہوشی تاری ہوتی ہے. فاولا لہم، ان کے لیے تباہی ہے. یعنی جہاد کر کے اگر مرتے تو شہادت ملتی، اکرام ملتا، اور اگر جیت جاتے تو اجر ملتا، مال غنیمت ملتا. لیکن یہ موت کے اور قتال کے لفظ کو سن کر ہی مدہوش ہو گئے ہیں، لہذا ان کو تو موت آنی ہی آنی ہے، لیکن یہ موت ایسی ہوگی جو اجر سے خالی ہوگی، شرافت، کرامت، اعزاز سے خالی ہوگی. فاولا لہم، ہے ان کی ہلاکت. لیکن یہ حال کس کا ہے؟ جس کے دل میں مرض ہے. فی قلوبہم مرض، کسی کے دل میں جب مرض ہو جاتا ہے، آج کل لوگ کہتے ہیں بھائی دل کا مریض ہے. یہاں دل کے مریض سے مراد نفاق ہے
اور نفاق اتنا ہی مہلک ہے جتنا جسم کے لیے دل کے مرض کا کینسر ہونا اور مہلک ہونا لوگ سمجھتے ہیں۔ اللہ نے عام کافروں کے واسطے کیا کہا؟ جہنم میں ہوں گے، لیکن منافق کے واسطے کیا کہا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے نچلے حصے میں ہوں گے۔ تو یہ مرض نفاق ہے، اللہ کے راستے میں جان دینے کی اور اللہ کے راستے میں کام آنے کی اگر طبیعت کے اندر ہلچل نہیں ہے بلکہ ہم بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو یہ نفاق کا ایک شعبہ ہے۔ جان تو اللہ کی دی ہوئی ہے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اللہ کی جان ہے، اللہ نے دیا ہے اس کو، اس نے لکھ بھی دیا ہے کہ یہ کب مرے گا اور اس سے ٹلنے والا نہیں ہے، یہ ہمارا عقیدے کا جز ہے، اور جیسا لکھا ویسا ہی مرے گا، پھر غم کس بات کا، تو سوچتا کس بات کو؟ اللہ نے اگر موت لکھا ہے کہ شہید ہو کر مرے گا تو مرے گا، لیکن شہادت کی موت خوش نصیبوں کو ملتی ہے، جن کے نصیب رتبے بڑے ہوتے ہیں ان کو ملتی ہے۔ تو اس آیت میں کہا گیا کہ جو اللہ کے راستے میں قتال سے گھبراتا ہے اس کے دل میں نفاق ہے۔ اصل کیا ہے؟ طاعتن، طاعت ہے۔ طاعتن میں جو دو پیش لگا ہے یہ خبر کے معنی میں ہے۔ طاعتن کے معنی قل طاعتن، کہہ دو طاعت ہے، یعنی جو اللہ کا حکم آ جائے اس کے لیے اطاعت ہی اطاعت۔ وقول معروف، اور بات عمدہ ہے۔ قول معروف، قول کے معنی بات، اور معروف کے معنی عمدہ بات، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی حکم آ جاتا ہے تو اطاعت ہی کرنا ہے، اور اللہ کی طرف سے جتنی باتیں آتی ہیں وہ سب کی سب بات چیتیں کیسی ہیں؟ معروف، عمدہ قسم کی بات۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، بس جب عزم ہو گیا امر کا، یعنی کام تیار ہو گئے، حکم ہو چکا، اللہ کے نبی کی طرف سے اعلان عام آ چکا۔ فَإِذَا، جب عزم، عزم کے معنی آتے ہیں پختہ ارادہ۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ پختہ ارادہ پانچواں درجہ ہے، پہلا درجہ نہیں ہے۔ پہلا درجہ کیا ہے؟ دل میں خیال آیا چلا گیا، وسوسہ، وسوسے کی طرف آیا چلا گیا، خیال آیا کچھ دیر رہا پھر چلا گیا، آیا اس طرف مائل ہوا پھر اس طرف مائل ہوا، تذبذب کا شکار رہا پھر چلا گیا۔ یہ سب حدیث نفس ہیں، وسوسہ ہیں، خاطر ہیں۔ اب جو ارادہ پختہ ہو گیا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، پختہ ارادہ، اس کا نام عزم ہے۔ تو جب عزم ہو جائے، الامر معاملے کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو بلند کرنا ہے، اس کے احکامات کو جو ہے سب سے زیادہ اونچا کرنا ہے، جب پختہ ارادہ ہو جائے، فلو صدقوا اللہ لکان خیرا لہم، تو اگر وہ سچ ہوتے اللہ کے پاس، یعنی اللہ سے تعلقات سچے رکھتے، لکان خیرا لہم، تو یہ ہوتا ان کے حق میں بہتر۔ اللہ نے کہا جان اور مال لگا دو، لگا دیا ہوتا تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ یہ ہے اللہ کے ساتھ سچے ہونے کا مطلب۔ پہلے کہا ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں رب کے اعتبار سے، رسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں رسول کے اعتبار سے، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں اللہ کی کتاب ہونے کے اعتبار سے۔ تو جب اس میں حکم آ گیا کہ نکلو تو پیچھے کیوں ہٹتے ہو؟ اپنے دعوے پر سچے رہو۔ فلو صدقوا اللہ، اگر وہ اللہ سے سچے رہتے یعنی اپنے دعوی ایمان پر کامل جمے رہتے، لکان خیرا لہم، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ فهل عصيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم، یہاں لفظ تولیتم پر دو مفہوم ہے۔ تولا اور تولا کے معنی پیٹھ پلٹانے کے بھی آتے، اعراض کرنے کے معنی میں آتا، اور تولا کے معنی متولی بننے کے بھی آتا، حاکم بننے کے بھی آتا۔ دونوں معنی کو رکھ کر کے فقہاء اور مفسرین نے دونوں مفہوم بتایا۔ پہلا مفہوم کیا ہوگا؟ اگر تولیتم کا معنی ہم لیں گے منہ پھیرنا، پیٹھ دکھانا، اعراض کرنا، کنارہ کشی اختیار کرنا، تو کیا معنی بنتے ہیں؟ پہلے اس وقت دیکھیں اس کو۔ فهل عصيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم، عصيتم، پھر اگر حل کے معنی کیا آتے ہیں، لیکن لفظ ان سے پہلے آیا ہے حل، تو نیگیٹو میں آتا ہے یہ۔ فهل عصيتم ان توليتم، بس کیا نافرمانی کرو گے تم اگر تم کنارہ کش ہو جاؤ۔ اور اگر عصا کے معنی عنقریب کے آتے ہیں تو عنقریب اگر تم کنارہ کش ہو جاؤ تو تم فساد کرو گے زمین میں اور قطع رحمی کرو گے، قرابت داری ختم کر دو گے، یعنی تم لوگوں سے جب اطاعت نہیں ہوتی، بہترین بھلی بات نہیں ہوتی، تم اللہ سے سچے نہیں ہو کر رہ سکتے، تو تم اگر پیٹ پلٹانے والے ہو اتنے تمام عمدہ کاموں سے، تو اگر تم نے کنارہ کشی اختیار کر لیا تو تم تو زمین میں فساد ہی کرو گے اور قطع رحمی ہی کرو گے، تم سے کیا امید ہو سکتی ہے؟ یہ ایک مفہوم ہے اس آیت کا۔ دوسرا مفہوم تولیتم کا اگر ہم حاکم بنانا، متولی ہونا، کارساز ہونا، خلافت کا حقدار بننا ترجمہ کرتے ہیں تو مفہوم کیا ہوتا؟ فهل عصيتم، بس کیا امید ہو سکتی ہے تم سے کہ اگر تم حاکم بن جاؤ سوائے اس کے کہ تم زمین میں فساد کرو گے اور قطع رحمی کرو گے، کیونکہ تم جب اللہ سے سچے نہیں ہو، تمہاری طاعت نہیں ہے، تم بھلی بات نہیں کر سکتے ہو، تو اگر تم حاکم بنا جاؤ تو تم اس صورت میں حاکم بن کر کیا کرو گے؟ فساد فی الارض کرو گے اور قطع رحمی کرو گے، اس کے سوا کیا کر سکتے ہو؟ تو دونوں صورتوں میں اگر تم کنارہ کشی اختیار کرتے ہو تب بھی تمہارا عمل یہ ہے، فساد کرو گے، قطع رحمی کرو گے۔ اگر تم حاکم بنتے ہو تو چونکہ تمہارے اندر اطاعت نہیں ہے، اللہ کے ساتھ تم سچے نہیں ہو، تو تم سے اطاعت کی امید نہ ہونے کی وجہ سے کیا کرو گے؟ فساد فی الارض کرو گے، قطع رحمی کرو گے۔ قطع رحمی کرنا اور فساد فی الارض دو چیزیں ایسی ہیں جن پر بڑا سخت نقصان ہوتا ہے۔ تو صرف فی الارض زمین میں فساد کرنا، فساد زمین میں کیوں ہوتا ہے؟ حق تلفی کرنے سے، انصاف نہ کرنے سے۔ گھر میں اگر بیٹا اور باپ میں جھگڑا ہو رہا ہے تو کیوں ہوتا؟ باپ انصاف نہیں کر رہا ہے تو بیٹا کھڑا ہو جاتا، بیوی کھڑی ہو جاتی، بچے کھڑے ہو جاتے۔ جس جگہ انصاف نہیں ہوگا تو وہ بے انصافی کی بنیاد پر وہاں پر فساد ضرور شروع ہوگا۔ سارے عالم کا فساد، جہاں جہاں عدالت میں انصاف نہیں ہوگا وہاں انصاف کو حاصل کرنے کے لیے فساد شروع ہوتا ہے۔ تو فساد فی الارض کیسے ہوتا ہے؟ حقدار کا حق مارنے سے، حق تلفی کرنے سے فساد شروع ہوتا ہے۔ آپ نے حق دے دیا تو مخالفت کیوں کرے گا؟ وہ جس کو حق نہیں ملتا ہے وہ اپنا حق لینے کے واسطے کھڑے ہوتے ہیں، تو فساد فی الارض شروع ہوتا ہے۔ تو یا حق تلفی تم کرو گے، فساد فی الارض ہوگا۔ وتقطعوا ارحامکم، ارحام رحم کی جمع ہے، اور تقطعوا قطع، یقطعوا تقطیع کے معنی ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ مقطع مدار سنا کبھی آپ نے؟ مقطع مدار کیا ہے؟ وہ ایک ٹکڑا ہے زمین کا جو کاٹ کے دے دیا گیا ہے۔ تم تقطعوا کے معنی تم کاٹو گے، ارحام رحموں کے رشتوں کو، عام طور سے رشتے داریاں جو ہیں ان کو لفظ رحم سے تشبیہ دی جاتی ہے، کیونکہ رحم سے کئی بھائی بہن وابستہ ہوتے ہیں، لیکن اصطلاحی شریعت میں صرف انہی کو نہیں کہتے رشتہ داریاں کہ جن کا تعلق رحم سے ہو، بلکہ جتنے قرابت داریاں ہیں سب پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اپنے رحم کے رشتوں کو تم کاٹو گے، یعنی قرابتوں کا خیال نہیں کرو گے، قطع رحمی کرو گے۔ بہت سے لوگ قطع رحمی کی باتوں پر یہ کہتے ہیں کہ ہم تو بھائی جوڑنا چاہتے، لیکن ادھر سے کوئی جواب نہیں ملتا،
ہم تو ملنا چاہتے, ادھر سے ملنا نہیں چاہتے, ہم تو یہ کرتے, ادھر سے کوئی مثبت جواب نہیں ملتا. اللہ کے حبیب نے فرمایا لیس الواسل بالمکافی, جو مکافات کرتا ہے وہ صلہ رحمی نہیں کرنے والا ہے, وہ تو بدلہ پورا کر رہا ہے. لیس الواسل بالمکافی, جو آدمی مکافات کرتا ہے, ادھر سے گوشت آیا تو ادھر سے گوشت بھیج دیا, ادھر سے آم آیا تو ادھر سے آم بھیج دیا, ادھر سے ملنے آیا تو ملنا چلا گیا, یہ تو مکافات کرتا ہے, تلافی کرتا ہے کاموں کی. اصل ملنے والا وہ ہے جو تم سے کٹتا ہے مگر تم مسلسل ملتے ہو. سل من قطعک واعف عمن ظلمک, یہ حضور کا حکم ہے. تم اس سے جڑو جو تم سے کٹتا ہے, تم اس کو معاف کرو جو تم پر ظلم کرتا ہے. ایسا کرتا رہا تو یہ اللہ کے ہاں صلہ رحمی کرنے والا شمار ہوگا, اور اتنی دور جانا نہیں پڑے گا. قرآن کریم کی آیت موجود ہے, اگر تم نے قرابت داری کا نہ صحیح کسی دشمن کے ساتھ بھی عمدہ سلوک کرنا شروع کر دیا تو تمہارے حسن اخلاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسی محبت پیدا کر دیں گے کہ تمہارا دشمن گہرا دوست بن جائے گا. کانہ ولی حمیم کہا اللہ نے, بینک و بین الذین عادیتم, تمہارے اور اس کے درمیان دشمنی ہے, وہ بھی تمہارے حسن اخلاق سے کیا بن جائے گا, ولی حمیم, گہرا دوست بن جائے گا. جب ایک دشمن گہرا دوست بن سکتا ہے تو جس کا رشتہ خون کا ہو, قرابت داری کا ہو, بھائی چارے کا ہو, اگر تم نے وہاں حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا تو آگے نکل وہ بچے گا, تمہارے لیے اپنی نگاہیں فرشراہ کرے گا, تمہارے واسطے اس کے دل میں جذبہ اڑے گا. یہ ہے سید الانبیاء کی تعلیمات کا حصہ, اور آپ نے ایسا کیا, آپ نے ایسا کیا. ایک مرتبہ آپ نے فرمایا, قرآن کریم کی آیت موجود ہے, اگر تم ایک نبی کا اور ایک رسول کا حق ادا نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم ایک قرابت دار کا ادا کرو, ایک قرابت دار کا ادا کرو. الا المودۃ فی القربى, سورہ زخرف کی آیت میں ہے, الا المودۃ فی القربى, جو قرابت داری کی محبت ہے وہ کم سے کم ادا کرو. ایک نبی کا مقام, رسول کا مقام, رسول ماننے کے بعد جو ہوتا ہے وہ تم نہیں دے سکتے ہو تو مت دو. اتنا تو جانتے ہو کہ میں تمہارے درمیان کا ہوں, تمہارے خاندان کا ہوں, تمہارے قرابت داروں میں سے ہوں, تو کم سے کم قرابت داری کا لحاظ کرو. تو یہ سبق جو دیا گیا ہے, کفار قریش مسلسل مقابلہ کرتے رہے, بائیکاٹ کرتے رہے, کھانا پینا بند کرتے رہے. اس موقع پر نے فرمایا اگر تم رسول نہیں مانتے ہو نا صحیح, نبی نہیں مانتے ہو نا صحیح, لیکن قرابت دار تو مانتے ہو, تقاضائے قربت یہ ہے کہ تم کم سے کم کھانا پانی بند کرو, مقابلہ مت کرو, ملنا جلنا بند مت کرو. لیکن شدت کفر کی اتنی غالب آئی تو انہوں نے اس بات کو نہیں سنا. آج کے مسلمان بہت ہیں جو قرآن کو چومتے ہیں, دل پہ رکھتے ہیں, لیکن جب یہ آیت سامنے آتی ہے کہ قطع رحمی کرنے والا اللہ تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکتا. حدیث پاک میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, الف الف امر بعدد کل ذرہ, کہ اللہ نے جب رحم کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے رحم مچل گیا. اللہ تعالیٰ نے رحم کو راضی کرنے کے لیے کہا کیا تم اس پر راضی نہیں, تو تم سے جو جڑے گا وہ مجھ سے جڑے گا, تم سے جو کٹے گا وہ مجھ سے کٹے گا. رضیت یا ربی, رحم سے آواز آتی ہے میں راضی ہو گیا, مجھے کچھ نہیں چاہیے. تو رحم کا تعلق تو لفظ کے لیے ہے, ورنہ حقیقت میں تمام قرابتیں ہیں. جو اللہ کی طرف سے ظلم کو برداشت کر کے جڑے گا اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے گا, اور جو کٹے گا وہ اللہ سے کٹ جائے گا. تو تقطعوا ارحامکم, یہ بھی فساد فی الارض کی ایک وجہ بنتا ہے. اللہ نے کیا کہا, آپ دیکھو, تو روایتیں تھی, حدیث سنا دیا میں نے. اب دیکھو آیت کیا ہے, اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین تبع اللہ اولئک الذین لعنهم اللہ, یہ وہی تو لوگ ہیں کہ اللہ نے ان پر لعنت کر دیا ہے. جو قطع رحمی کرتا ہے اور فساد فی الارض کرتا ہے اور اللہ سے سچا ہو کر نہیں رہتا ہے, نہ اطاعت کرتا ہے, نہ بھلی بات کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر کیا ہوگا, لعنت ہوگی. اولئک الذین لعنهم اللہ, اللہ نے اس پر لعنت کیا ہے. اور لعنت ضد ہے رحمت کی. اللہ سے کہا جائے رات تو کہیں گے رات ضد ہے دن کی, آسمان ضد ہے زمین کی. ایسے ہی لعنت ضد ہے رحمت کی. رحمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا مظہر جنت ہے, اور لعنت کا مظہر جہنم ہے. جس سے اللہ خوش ہوتے ہیں اس پر رحمت ہوتی ہے, جنت میں جاتا, اور اللہ کا جو مغضوب اور معطوب بندہ ہوتا ہے, ملعون بندہ ہوتا ہے, اس کو اللہ کہاں بھیجتے ہیں, جہنم میں بھیجتے ہیں. تو اللہ کی طرف سے اس پر لعنت ہے, یعنی رحمت سے دور کر دیا اللہ نے. کیا کر دیا, فاصمہم, بہرا کر دیا, واعمی ابصارہم, اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا, آنکھوں کو اندھا کر دیا, اور ان کے کانوں کو اللہ نے بہرا کر دیا. ایک تو لعنت بھیجا, دوسرے اس کے کان کو بہرا کر دیا. فاصمہم سمن بکمن عمیون, پہلے بارے میں آ چکا ہے. سمن کے معنی بہرا, اور عمیون اندھا, اور بکمن گونگا, یہاں دو صفت لائی گئی ہے, تیسری ابھی آتی. اللہ نے اس کو بہرا کر دیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کان چھین لیا یا کان میں آواز نہیں جاتی. جیسے آپ کہتے ہیں جب کسی اولاد سے انسان بیزار ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے, کیا یہ میرا بیٹا ہے, میری بات ہی نہیں سنتا, میری بات ہی نہیں سنتا. تو اس کا مطلب نہیں ہوتا کہ بیٹا بہرا ہو گیا ہے, سماعت چھین لی گئی ہے, اس کے کان میں میری آواز نہیں گھستی, یہ مطلب نہیں ہوتا. بات کو سن کر اطاعت نہ کرنا یہ محاورہ. اللہ نے اس کو بہرا کر دیا, یعنی قرآن کی آواز کان میں اس کے نہیں پڑتی, رسول اللہ کی آواز کان میں نہیں پڑتی, یعنی تعمیل نہیں کرتا. یہ ہے فاصمہ, ان کو اللہ نے بہرا کر دیا. واعمی, اور اللہ نے اس کو اندھا کر دیا. اندھا, اللہ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی آنکھوں کی بینائی کو چھین لیا, پتلی کو پھوڑ دیا, نہیں, بلکہ ان کو آنکھوں سے حق نظر نہیں آتا. آنکھیں دیکھتی ہیں لیکن حق نظر نہیں آتا آنکھوں کو. حق نظر نہ آنا یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک سزا. حق نظر آنا اور حق کی اتباع کی توفیق ہونا یہ اللہ کی طرف سے انعام. چنانچہ آپ کو یاد ہوگی دعا سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے, اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے اللہ حق کو حق کر کے دکھا, اس کی اتباع کی توفیق دے, اور باطل کو باطل کر کے دکھا, اس سے بچنے کی توفیق دے. یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے کہ اس کی آنکھیں اندھی ہو گئی تو حق دکھتا ہے, کان بہرے ہو گئے کان میں حق جاتا ہی نہیں. ایسا شخص اللہ کی طرف سے محروم کر دیا گیا ہے. جو باتیں پیچھے آ چکی ہیں کہ اللہ نے ہی اندھا کر دیا اور اللہ نے ہی بہرا کر دیا, اللہ نے خود سے بہرا نہیں کر دیا, بلکہ اس نے وہ حرکتیں کی جس سے بہرا کیا گیا. اس نے صلاحیتوں کا استعمال نہیں کیا, اطاعت نہیں کیا, اللہ سے سچا سلوک اور سچی محبت اور سچا تعلق قائم نہیں رکھا, تو اس نے کچھ کیا ہے جس کی پرداش نہیں کیا گیا. آخر میں اسی کا ایک جزء بھی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے, افلا یتدبرون القرآن, کیا یہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے. ہمارا قلوب اقفالها, یا ان کے دلوں پر مہر لگی ہے, قفل لگا ہے. آ کے معنی کیا اور فا کے معنی تو, لا یتدبرون, تدبر نہیں کرتے. القرآن قرآن میں ام علی قلوب, یا ان کے دلوں پر, اقفال قفل کی جمع ہے, قفل لگا ہوا ہے. یعنی دو حالتیں ہیں, یا تو یہ تدبر کرتے ہی نہیں, یا تدبر تو کرتے ہیں لیکن دل کو قفل لگا ہے, اندر کچھ جاتے نہیں, تو دل پہ مہر لگنے کا تذکرہ ہو رہا ہے. کبھی کبھی دونوں ہوتا ہے,
تدبر بھی نہیں کرتا اور دل پر کفر بھی لگتا ہے. کبھی کبھی ایک ہوتا ہے, کبھی کبھی دونوں ہو جاتا ہے. دل پہ مہر لگ جانا, یعنی اللہ کی طرف سے فرمایا لا تعمل الابصار ولکن تعمل القلوب التي في الصدور, آنکھیں اندھی نہیں ہوتی, دل اندھا ہوتا ہے جو سینے کے اندر ہوتا ہے. یہی یہاں مراد ہے, دل پہ کفر لگ گیا. یہ لوگ آیا تدبرون, تدبر کے معنی غور و فکر کرنا, سوچنا. کس میں سوچنا؟ قرآن میں. ایک لفظ ہے تذکر اور ایک لفظ ہے تدبر. تذکر کے معنی آتے ہیں نصیحت حاصل کرنا, دھیان دینا, اور تدبر کے معنی آتا ہے غور و فکر کرنا. عام طور سے ایک واقعہ سنائی دیا, اس واقعے سے عبرت حاصل ہوتی ہے, اس کا نام تذکر کہا گیا. لیکن احکامات الہیہ میں غور و فکر کرنا یہ تدبر کہلاتا ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا قرآن کریم میں 6666 آیتیں ہیں, جس میں احکامات کی صرف 500 آیتیں ہیں, جس کو احکام القرآن الجساس نے نقل کر دیا ہے 3 جلدوں میں. پورے قرآن کریم کی صرف 500 آیتیں ہیں جن کے اندر تدبر کرنا ہے, احکامات دیکھنا. بقیہ 6166 آیتیں وہ تذکر کے لیے کافی ہیں, کیونکہ اس میں آپ کو بہت زیادہ گہرا علوم کی ضرورت نہیں ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا, پھر کہتا ہوں, آج لوگ سمجھتے ہیں کہ تدبر ہمارے پاس کی بات نہیں. احکامات کی جو 500 آیتیں ہیں ان احکامات کے واسطے 17 علوم کی شرط رکھا ہے فقہاء علماء نے. وہ 17 علوم ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم اپنی مت چلائیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس میں جائیں نا, اس کو پڑھیں نا, اس کو پوچھیں نا, اس کو سوچیں نا, یہ تو نہیں مطلب ہے. مطلب یہ تھا کہ جو لوگ آج کل عربی ہی نہیں جانتے, کچے پکے لے کے پھرتے ہیں, کتاب اٹھاتے ہیں, وہ مولوی صاحب نے غلط کہا, مفتی صاحب نے غلط کہا, میں جو کہتا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں. یعنی علماء کے اجماع کے خلاف جو بحث کرنے کو آتے ہیں کچے پکے ہو کر کہ یہ منع ہے 17 علوم کی شرط اس کے لیے. لیکن سطحی طور پر غور و فکر کرنے کے لیے 17 علوم کی شرط نہیں ہے. جو میں نے پہلے بھی کہا تھا, قال موسیٰ نے کہا, قال فرعون نے کہا. اس میں کیا غور و فکر کریں گے آپ؟ یہ تو تذکر کے لیے ہے. موسیٰ نے یہ کہا, فرعون نے یہ کہا. موسیٰ کی دعا سے فرعون غرق ہو کر دیا, سامنے آ گیا کہ اللہ والوں کی بددعاؤں سے مجرمین کو سزا ملتی ہے. نتیجہ سامنے آ گیا. موسیٰ نے بددعا کر دیا, فرعون غرق ہو گیا. حضرت نوح نے بددعا کر دیا, پوری قوم غرق ہو گئی. اس میں تدبر یہی ہے, تذکر یہی ہے کہ اللہ کی مانو, اللہ کے رسولوں کی مانو, ان کا کریں گے تو انجام یہ ہوگا. یہ تذکر ہے, یہ عام انسان سمجھ سکتا ہے. لیکن احکامات کا استنباط کرنا, استخراج کرنا, اس کے بعد 17 علوم کی شرط ہے. لوگوں نے کیا کیا, 17 علوم تو ہے نہیں, لہٰذا کلام پاک کی طرف ہاتھ ڈالو مت. ہمارے پاس لوگ مسئلہ آتے تھے, راجا کو لڑکی تھی راجا, اسے کہا ناچو, تو اس نے کہا 9 من تیل لاؤ ہمارے لیے تو ہم ناچنا شروع کریں گے. تو ایک مثال بن گئی کہ 9 من تیل ہوئی ہیں راجا ناچیں, تو ہمارے پاس 17 علوم تو کبھی ہوں گے نہیں, لہٰذا کلام پاک پڑھیں گے نہیں. یہ امت کا حال ہو کے آ گیا. 17 علوم کی شرط استنباط استخراج کے لیے ہے, اور یہ 500 آیتوں کے لیے. بقیہ 6000 آیتیں آپ کی منتظر ہیں کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں ان کو اور غور سے سوچیں ان کو, اور اللہ تعالیٰ کا فہم دیا ہوا ہے آپ کو, اسی فہم کے مطابق قرآن کریم میں غور کریں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا گیا کہ قرآن کے علاوہ کوئی اور علم دیا گیا ہے آپ کو؟ انہوں نے کہا قرآن کا علم, اس کے علاوہ وہ فہم دیا گیا ہے جو کسی مومن کو اللہ کی طرف سے ملتا ہے. وہ فہم جو کسی بندے مومن کو ملتا ہے. اور میری تلوار کے نام میں کاغذ کا پرزہ ہے, کاغذ کا پرزہ, اس میں کیا ہے, تو دیت کے مسائل ہیں, قیدی کے مسائل ہیں, خون بہا کے مسائل ہیں. تو قرآن کریم کے ساتھ اگر فہم مل جائے تو اللہ کی طرف سے اولین آخرین سب کا علم اسی کتاب میں ملے گا. حدیث رسول تو اس کی وضاحت ہے, اس کی تفسیر ہے, تشریح ہے. ورنہ قرآن کریم اپنے فعل کے لحاظ سے کامل کتاب ہے. تبیان لکل شیء اس کی شان ہے. اس لیے قرآن کریم میں غور فکر کرنے والا موتیوں کو پانے والا ہے. قرآن کریم میں غواصی نہ کرنے والا اپنے آپ کو محروم کرنے والا ہے. اسی واسطے رب کریم فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن, کیا وہ لوگ قرآن میں غور فکر نہیں کرتے, یا کرتے ہیں لیکن ان کے دلوں پر کفر لگا ہوا ہے کہ باتیں میں اترتی نہیں. اس کے بعد اگر کوئی قرآن کریم پر ایمان رکھتا ہے اور پھر بھی غور و فکر نہیں کرتا ہے, قرآن کو چھوڑ دیتا ہے, اس کی طرف التفات ہی نہیں کرتا ہے, تو ایک معنوں میں وہ الٹے پاؤں پلٹ گیا, جہاں سے آیا وہاں چلا گیا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے کتنے واضح انداز میں فرمایا ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لهم الہدی, بے شک جو لوگ پشت پھیر کر پیچھے چلے گئے. کہ ارتدوا مرتد ہو گئے جسے کہا گیا, اردو میں کہتے ہیں مرتد ہونا, پلٹ جانا. ان الذین ارتدوا جو لوگ پشت پھیر کر ہٹ گئے, علی ادبارہم اپنے پیٹھ کے بل پلٹ گئے, من بعد ما بعد اس کے کہ تبین لهم الہدی واضح ہو گئی ان کے واسطے ہدایت قرآن کی شکل میں, سنت کی شکل میں, کلمے کی شکل میں, جتنی ایمانیات بحثیں ہیں ان کی شکلوں میں ان کے سامنے حق بالکل واضح ہو چکا ہے. پھر بھی پیٹ دکھا کر پلٹ گئے, یعنی مرتد ہو گئے, پھر گئے اسلام سے. تو یہ کس نے پلٹایا؟ اللہ فرماتے ہیں الشیطان سول لهم, یہ شیطان کی تصویر ہے, شیطان کی مرمہ سازی ہے. شیطان نے برے کام کو اچھا کر کے دکھا دیا, مرتد ہونے میں اس کو کرنا دکھا دیا. الشیطان شیطان سول لهم, ان کو چکما دے دیا شیطان نے. اصل میں سول کر دیا, سول یصور تصویر کے معنی آتے ہیں برے کام کو اچھا کر کے دکھانا, زہر کو مٹھائی چیز میں رکھ کر کے دینا, کہتے ہیں مزخرف کرنا. آج کل ہمارے پاس بہت سے محاورے اس کام کے لیے ہیں, برائی کو عمدگی کی شکل میں دینا, یہ چکما دینا. مطلب مرتد ہونا بھی کوئی اچھا کام ہو سکتا ہے, لیکن شیطان نے اس کو بھٹکایا. میاں تیرے قرآن میں جانے کی بنا پر اتنا ٹائم تیرا خراب ہو رہا, نمازیں پڑھنے سے کاروبار خراب ہو رہا, ماں باپ کی ماننے سے تو غلام بن جا رہا ہے, اور فلاں کرنے سے فلاں ہو جا رہا ہے. ایسی الٹی پلٹی بات آئی ہے کہ انسان بولتا میں تو آزاد ہوں, میں کسی کو سننے والا نہیں ہوں. آزاد ہوگا, کسی کی سننے والا نہیں ہے تو بے لگام ہوگا. وہ بیل جو اپنے ناک میں نکیل کو برداشت نہیں کرتا, کسان بیزار ہو کے اس کی نکیل اور تنگ لگاتا, یہ سمجھ نہیں آتا لوگوں کو. بیل تو بیل ہے, وہ کسان سے آگے کہاں جا سکتا ہے؟ جب بگڑتا ہے بیل تو کسان کی لگام اور ہو جاتی ہے, اور پکڑ لیتا ہے اس کو. اللہ فرماتے ہیں اس کائنات میں ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہے. ہر ایک کی پیشانی کے بال اللہ کی گرفت میں ہے. کوئی بندہ سرتابی کر کے خوشحال نہیں ہو سکتا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہی محسوس ہوئی ہے, بغاوت میں نہیں ہے. لیکن شیطان جب ترجمہ دیتا ہے تو ہدایت سے بندہ ہٹ کر کے پھر کفر کی طرف چلا جاتا ہے, یعنی مرتد ہو جاتا ہے. اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ ایسے شیطان کے چکما میں آنے والوں کا حال کیا ہوگا. وہ املا لہم, شیطان نے چکما دے کے ان کو دور کی پٹی پڑھائی. املا یملی املا کے معنی آتے ہیں دور کی سجانا, دور کی سجانا. میاں تو ایسا کرے گا تو ایسا ہوگا, ایسا کرے گا تو ایسا ہوگا. لیکن وقت پر کام نہیں آتا. جنگ میں شیطان یہ بول کے لایا تھا ہم تمہارے ساتھ ہیں, چلو. کافروں کو بھڑکا کے لایا تھا میدان کارزار میں,
اور जब फरिश्तों को देखा कि फरिश्ते भी सामने आ गए तो कहा था इन्नी अखाफ अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं तो अब भागा यहाँ से क्योंकि मैं वो देता हूँ जो तुम नहीं देते हो। इन्नी अरा मा ला तराउन, मुझको क्या नजर आते, मुझको तो फरिश्ता नजर आता और फरिश्ते के सामने मैं ठहर नहीं सकता। तो लाया पहले, जब मैदान में भिड़ने का वक्त आया तो कहा रहा मैं अब भागा यहाँ से। ठीक ऐसे ही क़यामत में करेगा, कहेगा तुमको मैंने सिर्फ बुलाया था, तुमने खुद कबूल किया था मेरी आवाज को, मुझको मलामत मत करो, खुद को मलामत करो। सूरह इब्राहिम पाया 13 को देख लो। तो शैतान ऐसे ही करने वाला है। अमला लहुम का तर्जुमा यह है, अल्लाह ने इस शैतान के तहमत दिए हुए इंसान को क्या कहा, अमला लहुम, दूर की सुझाया है शैतान ने उसके लिए, दूर की कौड़ी। शैतान को शर्मा देने का मौका मिला कैसे, शैतान की भटकी हुई बातों में आया कैसे, शैतान के रपस में कैसे आया ये। अल्लाह ने फरमाया पहले थोड़ा सा उंगली पकड़ाते लोग तो पहुंचा पकड़ लेता। हमारे पास मसल मशहूर है, यहाँ तुम गए क्या वहां गए क्यों, गए थे देखने के लिए, पकड़ गए। इसीलिए शरीफ आदमी को हुक्म किया अल्लाह ने, वैसा मरू बिल्लगी मरू किरामा, शरीफ आदमी को देखता है बेहूदी हरकतें हो रही हैं तो खामोश भूल जाता, रुकता नहीं वहां। उंगली दिखाने वाले की पहुंचा पकड़ लेना, मसल मशहूर है। शैतान के रपस में कैसे आया अल्लाह बताते हैं यहाँ, ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लिल्लज़ीना करिहू मा नज़्ज़लल्लाह सनुतीउकुम फ़ी बअदिल अम्र। तो इस वजह से हुआ कि उन्होंने कहा, जो कहा वो मक़ूल आ रहा है आगे, कि हम तुम्हारी बात मानेंगे बाज़ कामों में। इससे कहा ये लिल्लज़ीना करिहू मा नज़्ज़लल्लाह, उन लोगों से कहा जिन्होंने अल्लाह की नाज़िल की हुई बातों को नागवार समझा। हाँ, इस आयत में कालू का मफ़ऊल सनुतीउकुम है। उन्होंने कहा हम तुम्हारी बात मानेंगे, सनुतीउकुम हम तुम्हारी इताअत करेंगे, बुरी बात नहीं मानेंगे, फी बाज़िल अम्र, बाज़ कामों में तुम्हारी बात मान लेंगे। तुम्हारे हुक्म से नमाज नहीं छोड़ेंगे लेकिन तुम्हारे हुक्म से नाच गाना कर लेंगे, नमाज तुम्हारे हुक्म से नहीं छोड़ेंगे लेकिन होली में दावत में डांस कर लेंगे, थोड़ी सी मानेंगे, थोड़ी सी तुम्हारी थोड़ी सी मानेंगे, बुरी बात नहीं मानेंगे, कलमा छोड़ दो नहीं मानेंगे, कुरान छोड़ दो नहीं मानेंगे, नाच लेंगे, थोड़ा गाना गा लेंगे, थोड़ा फजूल खर्ची कर लेंगे। तो हम बाज़ काम के लिए राजी हो गए, दबोच लिया उसने। तुमसे कहा इस आयत को बार बार समझने की कोशिश करना, आयत नंबर 26 है, ज़ालिका बिअन्नहुम, ये सब इस वास्ते हुआ कि उन्होंने कहा लिल्लज़ीना करिहू, उन लोगों से जिन्होंने नागवार समझा। किसको नागवार समझा, मा नज़्ज़लल्लाह, जो नाज़िल किया है अल्लाह ने, उन अहकामात को, उन आर्डर्स को, उन आयतों को मकरूह समझा, नागवार समझा। उन लोगों से क्या कहा, सनुतीउकुम, तुम्हारी बात अनकरीब हम मान लेंगे, फी बाज़िल अम्र, बाज़ बातों में हम तुम्हारा कहा मान लेंगे। बाज़ बातें काफिरों की, बाज़ बातें शैतान की और बाज़ बातें किसी दुश्मन रसूल की मान लेना, ये सबब बना कुल का कुल चला जाने का। मोमिन से अल्लाह ने कहा उदखुलू फ़िस्सिल्म काफ़ा, मुकम्मल इस्लाम में आ जाओ, थोड़ा बाहर रहेंगे पकड़े जाएंगे। इस्लाम में मुकम्मल आने की दावत इसी वास्ते। तो शैतान की पैरवी जब हम थोड़ा सा करते हैं तो एक उसूल याद रख लो, उसूल क्या है, इन्ना मिन जज़ाइल हसनती अल हसनतु बादा व इन्ना मिन जज़ाइस सय्यति अस्सय्यतु बादा। नेकी का नकद इनाम यह है कि मजीद नेकियों की तौफीक मिलती है, और बुराई का नकद वबाल यह है कि बुराई एक बुराई को फिर खींचती है। एक झूठ बोलता है आदमी, अब उसको बचाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है, माहौल है। एक गलती कई गलतियों को दावत देती है, इसी वास्ते कहा गया है, आगे का जुमला है वल्लाहु यालमु इसरारहुम, और अल्लाह जानते हैं उनके इसरार को। इसरार सीन से है, सिर उनकी जमा है, सिर की जमा इसरार, उनके राज को, उनके खुफिया बातों को अल्लाह खूब जानते हैं। शैतानी हरकतें करने वाले और काला जादू करने वाले और अपने दिल की सियाहियों को दूसरों पर लगाने वाले, इनके राजों को अल्लाह खूब जानते हैं और अल्लाह ने उनके राजों को फाश कर दिया। वल्लाहु यालम, और अल्लाह जानते हैं इसरारहुम, उनके खुफिया दस्तावेज को, उनकी खुफिया बातों को, उनके खुफिया प्लान को खूब बता जानते। तो ये ना समझे कि मैं तो जो कर रहा हूँ किसी को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। हमारे मुहावरे में इस्तेमाल है, अगर कोई पानी में पैखाना करेगा तो कहेगा पानी में नीचे बैठ जाएगा, नहीं, ये ऊपर आएगा और माशर के मैदान में सारे आलम के इंसानों के सामने अल्लाह खोल देंगे उसको। ये छुपने वाला नहीं है। दिल की स्याही जिसकी बुनियाद पर लोग समझते हैं कि हम तो अंदर करते हैं, छुपा हुआ है, जाहिर नहीं होता है, अल्लाह ताला खूब जानते हैं और अल्लाह ने उसको वाज़ेह कर दिया है। ये तो आखिरत की बात हुई। दुनिया में जब इनका वक्त आएगा और फरिश्ते इनकी रूह को निकालने आएंगे तो फरिश्ते कैसा इनकी रूह को लेकर जाएंगे, अल्लाह ने यहाँ पर कर दिया। फकैफ़ इज़ा तवफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु यज़रिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम, फकैफ़, बस क्या हाल होगा, कैसा के माने कैफियत, क्या कैफियत होगी, क्या हालत होगी। इज़ा तवफ़्फ़तहुमुल मलाइका, जब उनकी वफात हो जाएगी फरिश्तों के हाथों, तवफ़्फ़तहुम, उनको वफात देंगे कौन, अल मलाइका, मलक की जमा है, फरिश्ते। इसे मालूम हुआ एक फरिश्ता नहीं आता, फरिश्तों की टीम आती, एक फरिश्ता नहीं आता, दो फरिश्ता नहीं आता, मलाइका जमा है। या तो जमा इसलिए है कि हर एक के पास जो फरिश्ते आते हैं उनकी मुनासिबत से जमा इस्तेमाल हुआ है, और या तो एक फरिश्ते के साथ कई फरिश्ते आते हों। कि फरिश्ते जब उनकी रूह निकालेंगे, उनको वफात देंगे, उनकी जान कब्ज करेंगे तो क्या करेंगे, यज़रिबूना वुजूहहुम, थप्पड़ मारेंगे उनके चेहरों पर। यज़रिबून, ज़रब यज़रिबू, मारना, और वजूह जमा है, वजह उनके चेहरों पर थप्पड़ मारते हुए होंगे। व अदबारहुम, दुबुर की जमा है, उनके पुश्तों पर मारते हुए होंगे। दुनिया में रूह निकलने के वक्त तक उनके लिए जो कुछ है वह है। मोमिन के लिए दुनिया में कैद खाना है, मरते ही जन्नत, और इनके लिए जो कुछ भी जन्नत है वो सब रूह निकलने से पहले तक है, रूह निकलते ही थप्पड़ शुरू हो जाएंगे। और ये ऐसा नहीं है कि आप आसानी से मुल्ज़म रिवायत कमजोर होगी, रिवायतें तो बहुत हैं। इमाम बुखारी ने बाकायदा बाब कायम किया है, बाब इस बात अज़ाबिल क़ब्र, उधर जाने का तो वक्त ही नहीं है, इतनी हदीसें हैं। हर इंसान जो अल्लाह का बाकी और दुश्मन है जिसका जिक्र किया जा रहा है, जैसे ही इनके फरिश्ते जान निकालते हैं तो थप्पड़ों से इस्तेमाल करते हैं। तवफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु यज़रिबूना वुजूहहुम, उनके चेहरों पर मारते हैं, उनके पुश्तों पर मारते हैं। तो फरिश्ते मारते क्यों हैं, अभी तो हिसाब किताब नहीं हुआ, अभी तो हिसाब किताब नहीं हुआ, नामा अमल तोड़ने गए, तो सलात पार नहीं किया, माशर के मैदान में सवाल जवाब नहीं हुआ, अभी 5 क्वेश्चन करना बाकी है, अभी कब्र में 3 सवाल करना बाकी है, तो थप्पड़ अभी से शुरू हो गया। क्या वजह है, मुजरिम को उनके चेहरों की कैफियत से पहचाना जाता है। हाँ, पुलिस वाले जब देखते हैं मुजरिम को डंडा शुरू कर देते, पहुंचते बाद में पूछेंगे हवालात में, डंडा शुरू हो जाता, मुजरिम अपने चेहरों से पहचाना जाता है। अल्लाह ने अगले रुकू में बहस किया है कि आप मुनाफिकों को चेहरा देकर पहचान सकते, तो इंशाअल्लाह अगले रुकू में आएगी। लेकिन ये फरिश्ते इनको मारना क्यों शुरू करेंगे, ज़ालिका बिअन्नहुम, ये उसकी वजह, जितने भी अन्ना में बा आएगा ये बा सबबिया के लिए आ रहा है। देखो यहाँ ज़ालिका बिअन्नहुम, ये इस वजह से है, इस सबब से है
इत्तबाउ कि उन्होंने इत्तबा किया मा अस्खत अल्लाह, ऐसे ऐसे चीजों की इत्तबा किया जो अल्लाह की नाराजगी का मौजूद था। अस्खत युस्खितु इसखात के माने नाराज करना, सख्तुन के माने नाराजगी। जिस चीज से अल्लाह नाराज होता था जो उसकी इत्तबा करते थे, अल्लाह के गुस्से का इनको कोई लिहाज नहीं हुआ। मा अस्खत अल्लाह, जिस चीज को अल्लाह की नाराजगी का सबब बताया गया था ये उसी को फॉलो करते रहे, उसी पर चलते रहे। और वकरिहू रिज़वानहू, और नागवार किया, नफरत किया उसकी रजामंदी के लिए। वकरिहू, नागवारी किया, रिज़वानहू उसकी पसंद को। मोमिन को अल्लाह की रिज़वान, अल्लाह की रजा और खुशनुदी चाहिए, लेकिन इनको अल्लाह की खुशनुदी से नफरत थी। इन्हें कोई काम नहीं करते थे अल्लाह राजी करने के लिए। तो दो वजह हुई, एक तो अल्लाह जिससे नाराज होते हैं ये उसी पर चलते रहे, अल्लाह जिससे राजी होते हैं ये उनको नापसंद करते रहे। इन दोनों अमलों की पैदाश में अल्लाह फरमाते हैं फअहबत अमालहुम, अल्लाह ने उनके सारे अमल को हब कर दिया। हब अमल, कोई इंसान अगर मुर्तद हो जाए तो जिंदगी भर जितने नेक काम किए हैं सब हफ्त, सब जाए। कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बुलंद आवाज से आपकी आवाज पर चढ़ बैठे तो उसके सारे अमल हफ्त। ये गया गलत, ऐसे कुछ अमाल हैं जिनकी वजह से सारे अमाल हफ्त हो जाते हैं। तो ये अल्लाह को नाराज करने वाले काम करता था और अल्लाह जिससे राजी होते वो काम नहीं करता था। इसकी पादाश में उनके सारे अमाल को अल्लाह ने हफ्त कर दिया। फअहबत अमालहुम, उनके अमाल को अल्लाह ने हफ्त कर दिया। नतीजा क्या निकला? अब नाम अमाल जब पूरा नेकियों से खाली हो गया, पूरे अमाल हफ्त हो गए, तो अब तौला क्या जाएगा? तौलने के वास्ते कोई चीज बाकी नहीं है। लिहाजा ये खसारे के अंदर पड़ गए। ये लोग अपने दिल के जुर्म को समझते थे कि जुर्म किसी को जाहिर नहीं होगा। अगली आयत में अल्लाह फरमाते हैं इनके दिलों में जो कीना है हम उसको जाहिर करके रहेंगे। यहाँ से तो कुछ हो रहा है, गुफ्तगू इंशाअल्लाह आइंदा आएगी। दुआ कर लीजिए।